السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ سن ہجری 1442 شروع ہے۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کہلاتا ہے، جسے ہم محرم کا دن یا تعزیے کا دن کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہاں کی اپنی زبان میں۔ چونکہ قدرت کا اس مرتبہ ایسا کرنا ہوا کہ ہم دونوں عید طریقے سے سلیقے سے نہیں منا پائے۔ ابھی بھی کورونا وائرس کا حملہ جاری ہے۔ ایسے حالات میں حکومت نے تمام جلسے جلوسوں پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اس مرتبہ محرم تعزیوں کا جلوس بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ اس مرتبہ یوم عاشوراء محرم 30 اگست 2020 کو ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک گائیڈ لائن دی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ان حالات میں ان غریب پریوار کی طرف توجہ کرنی ہے جو غریبی کی ریکھاؤں سے نیچے چل رہے ہیں یا مکمل مزدوری نہیں حاصل ہو پا رہی ہے، غریب پریوار ہیں، ان کے راشن کا انتظام کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ پہلی تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سو۔ اسلام کا پیغام بھی یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں، اور آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سوئے تو آپ کامل مومن مسلمان کامل نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی اگر بھوکا سویا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا تو آپ کا پیٹ بھر کے کھانا صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک آپ کامل مومن مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے کے اندر ہاسپٹل ہیں، ویسے سرکاری ایمبولینس سے ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہماری کے دور میں ہاسپٹل کی ایمبولینس وقت پر اویلیبل نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو تعزیے داری کے اندر لوگ پیسہ خرچ کر دیا کرتے تھے یا کرتے ہیں، کر رہے تھے، اس پیسے کو صحیح معنوں میں اگر ہم اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے محلوں کے لیے ایک ایمبولینس کا انتظام کریں، اس ایمبولینس سے غریب طبقہ، بیمار آدمی، حالت کے مارا ہوا انسان، مجبور انسان، اس کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی، اور اس ایمبولینس سے جس نے سفر کیا ہے، مریض نے تندرست ہو جائے گا، وہ دعائیں دے گا، وہ ہاسپٹل میں وقت پہ پہنچ جائے گا، اس پہ دوا اثر کر جائے گی، ڈاکٹرز اس کا صحیح وقت پہ علاج کر دیں گے، تو اس آدمی کی دل سے دعائیں نکلے گی، اور امام حسین علیہ السلام کو صحیح معنوں میں یہ بہت بڑا ہمارا ہدیہ اور سلام اور نذرانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے محلوں میں جہاں جہاں مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے اندر لائبریری قائم کریں،
دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں، دینی کتابیں، دنیاوی کتابیں رکھیں، اور ایک مزاج بنائیں اپنے بچوں کا کہ وہ لائبریری کے اندر جا کر کے علم حاصل کریں، کوشش کریں پڑھنے کی، ایک پڑھنے کا مزاج بنائیں، کمپٹیشن کی تیاریاں کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے محلوں میں یا جو غریب بستیاں ہیں جہاں ہاسپٹل نزدیک نہیں ہیں، کوئی ڈسپنسری بھی نہیں ہے، وہاں آپ 1 سال بھر کے لیے امام حسین علیہ السلام کے نام سے ڈسپنسری لگا دیجئے، ایک ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دیجئے، ایک نرس یا کمپاؤنڈر بیٹھ جائیں، اور وہ اس غریب بستی پر توجہ دیں، وہاں بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کا علاج کریں۔ بہترین صدقہ ہوگا یہ آپ کا، یہ بہترین امام حسین السلام کی بارگاہ میں نظر ہوگی۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پانی کی کمی ہے، جہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، جو غریب بستیاں ہیں، کچی بستیاں ہیں، جہاں پانی اسٹاک نہیں کر پاتے ہیں لوگ، جن کے پاس اتنے سادھن نہیں ہیں کہ پانی اسٹاک کر لیں، ان تک ضرورت کے مطابق پانی پہنچائیں، پانی کے ٹینکر لگوائیں، پانی کے ٹینکر ڈلوائیں، اور رفع عام سارجنک استھانوں پر ہم پیاؤ لگائیں، ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دیں، ہاسپٹل ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ ہے، آپ کے پولیس اسٹیشن ہے یا تحصیل ہے، اسی طریقے سے منصف کورٹ ہے، جہاں کہیں بھی لوگوں کی آمد رفت ہے وہاں آپ پیاؤ لگا دیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں، لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے، سبیل پئیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، پیاس بجھے گی۔ تو بہترین اسلام میں صدقہ جو بتایا گیا وہ پانی کا بتایا گیا ہے، اور محرم میں تو اسپیشل سبیل کا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ سبیل بمانے پیاؤ اور پانی کے ہیں، تو سبیل لگائیے، سبیل کا انتظام کیجیے۔ اس کے علاوہ جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ان کے گھر کی پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے، ذہین ہیں، اچھے نمبر لا رہے ہیں، اچھی پوزیشن میں ہیں تعلیم میں، مگر گھریلو اعتبار سے ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، یا ان کی مالی حالات صحیح نہیں ہے اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو گود لیجئے۔ RS بننا چاہتے ہیں، IS بننا چاہتے ہیں، IIT بننا چاہتے ہیں، یا MBBS ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، CA بننا چاہتے ہیں، ان بچوں کو آپ حوصلہ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور ان کو قابل بنانے کی کوشش کریں، انہیں قابل بننے کے لیے ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ ہم پچھلے دنوں سے بلڈ بینک کے انتظامات بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں میں قائم خان ڈے کے موقع پر ایک اچھا خاصا بلڈ ڈونیشن ہوا، بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ پورے مہینے میں آپ بلڈ ڈونیشن کا اہتمام رکھیں، چونکہ یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، جسے انسان کی ایک جان بچ جائے۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے۔ کوشش کریں ہم بلڈ ڈونیشن کرنے کا بھی اہتمام کریں، بلڈ بینک جہاں ہے وہاں تک ہم اس چیز کو بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ عاشوراء کے دن آپ روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے 10 روزے رکھیں، 10 نہیں تو کم سے کم 9 اور 10
یعنی 29 اور 30 اگست یہ 2 دن پڑیں گے، 9 اور 10 تاریخ پڑے گی محرم کی۔ تو عاشوراء کے دن یعنی 10 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیے۔ عاشوراء کی شب یعنی عاشوراء کی جو رات ہے، 9 کا دن گزرنے بعد جو رات آ رہی ہے، اس رات میں اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کیجیے، قرآن خوانی کیجیے، قرآن شریف پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، تسبیح پڑھیے، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی زندگی پاک کو پڑھیے، ان کے زندگی اور ان کے کردار کو پڑھیے، انہیں اپنا آئیڈل بنائیے، حق خاطر اپنے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھیے، دیش کے لیے، وطن کے لیے اپنا ایک ایمانی جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا اصول اور ضابطے کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ عاشوراء کے دن بزرگوں کا طریقہ ہے 7 قسم کے اناج، جسے حلیم کہتے ہیں، وہ 7 قسم کے اناج جمع کر کے وہ حلیم بنائیے، کھچڑا بنائیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے، محلے میں تقسیم کیجیے، اپنے بچوں کو کھلائیے، سبیل لگائیے، پانی کے سبیل لگا دیجیے، دودھ پلائیے، آپ ٹھنڈے کا انتظام کر دیجیے، بہترین صدقہ ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ اس 10 محرم کو چونکہ تعزیہ داری کا جلوس ہے نہیں، تو ہم نیک نامی سے نیک کام کریں اور ان نیک کاموں کو ہمیشہ اپنانے کی کوشش کر لیں۔ ضروری نہیں کہ ابھی حالات 2-4 ہیں اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ اس میں اپنے زندگی کے حصہ بنا لیں، اور کوشش کریں کہ ہم محرم کے مہینے کے اندر جتنا نیک عمل ہو سکے نیک عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو پرشاسن نے گائیڈ لائن دے رکھی ہے اس کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں، محلے میں صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں، جیسا کہ ابھی سختی کے ساتھ پرشاسن نے ماسک لگانے کے لیے آدیش کر رکھے ہیں، اس پہ عمل کریں، بلا وجہ گھروں سے باہر بغیر ماسک کے بھی نہ نکلیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔